سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على کیونکہ مجلس مشترکہ ایصال ثواب کی ہے، لہٰذا ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ان تمام مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعظم برپا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ رسالہ، يا رسول الله. نعرہ حیدری، يا علي. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. درود بھیجئے محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، آپ کے علم ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں. ویسے یہ بات عرض کروں کہ بہت سی کراچی کی مساجد کے مقابلے میں اس جامع مسجد میں جمعہ کی جو نماز ہے وہ وقت پر ادا ہو رہی ہے. بعض جگہ کہا جاتا ہے ذرا جلدی ختم ہو جاتی ہے. بہت سی مساجد میں تقریباً 2:30 بج جاتے ہیں عصر کی نماز ختم ہوتے ہوئے. میں یہ کسی بحث کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر وہاں 2:30 بجے ختم ہونے کے بعد مجلس شروع ہو تو کس وقت ختم ہوگی؟ تو اب اگر میرا بیان کچھ طولانی ہو جائے تو کسی کی پیشانی پر بل تو نہیں آئے گا. بہرحال پہلو بدلنے کی تو آپ کو اجازت ہوگی، پہلو بدل سکتے ہیں.
ذرا درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم پر. سامعین گرامی قدر، یہ مجلس عزا اس تاریخ پر برپا ہو رہی ہے کہ یہ تاریخ منسوب ہے ایسی جلیل القدر ہستی سے کہ جید علماء کرام نے، اب میرے سامنے اس وقت 2 علماء موجود ہیں، مولانا رضوان علوی صاحب ہیں اور مفسر قرآن مولانا سید محمد قرۃ اللہ ناویدی. ابھی نماز آپ لوگوں نے ان کی اقتدا میں ادا کی ہے. جلیل القدر علماء نے لکھا کہ جب ہم کسی شدید ترین مشکل میں گرفتار ہو جاتے تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے جس ہستی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں وہ ہستی مادر عباس بی بی ام البنین کی ہستی ہے. دیکھیے ابھی سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کی شرف حاصل کیا، مشہور آیت ہے، آپ نے متعدد مرتبہ سماعت کی ہے، ممبر سے بھی پڑھی بھی ہے یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، کہ پروردگار فرماتا ہے ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں چن لیا. گویا اتنا تو طے ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہوتے. کچھ وہ ہیں جو اپنے کردار کے ذریعے عند اللہ اتقاکم کی منزل پر پہنچتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا انتخاب خود پروردگار کرتا ہے. وہ علیم ہے، وہ انتخاب کرتا ہے، وہ چن لیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، اور گو کہ یہ قرآن سرکار پر نازل ہوا، لیکن پروردگار نے اس قرآن مجید میں جو واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ ماضی سے متعلق ہے. یعنی جس نبی کا واقعہ ہے اس نبی کو بھی مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی جاتی ہے، کبھی پروردگار نے عالم فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دیتے آئے. کبھی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، آپ کو ایک عالم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. کبھی حضرت اسماعیل کی خوشخبری، کبھی حضرت اسحاق کی خبر دی گئی حضرت ابراہیم کو. اچھا فقط بیٹے کی خوشخبری نہیں دی ہے، لفظوں پر غور کیجئے، بیٹے کی خبر بھی دی ہے، بیٹے کے فضائل بھی پڑھے گئے ہیں. بغلام حلیم، ایک بردبار فرما بردار بیٹا، بغلام علیم، عالم بیٹا. اور پھر جب ہم حضرت زکریا تک آتے ہیں تو دیکھیں گے وہاں پروردگار عالم حضرت زکریا کو جب بیٹے کی خبر دیتا ہے تو فقط خبر نہیں دے رہا، بلکہ دیکھیے اب میں مجلس کو ظاہر ہے کہ بہت طولانی نہیں کرنا چاہوں گا، بلکہ ساتھ میں جناب یحییٰ کے اوصاف بھی بتا رہا ہے، کس کردار کے مالک ہوں گے، اپنے والدین کے حق میں کیسے ہوں گے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، ان پر سلام ہے، ولادت سے لے کر قیامت تک سلام ہے، پوری خبریں دی جا رہی ہے. گویا قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ جنہیں چن لیتی ہے فقط ان کی خبر نہیں دیتی، بلکہ ان کے لیے پروردگار خود بدعت کے الفاظ بیان کرتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کا سلسلہ بی بی مریم سے جب پروردگار نے بذریعہ ملائکہ گفتگو کی تو کیا ہے، وہاں جناب عیسیٰ کے فضائل ہیں، ان کے معجزات کا بیان ہے کہ بھائی عیسیٰ یہ بھی کریں گے، عیسیٰ یہ بھی کریں گے، یہ معجزے ہوں گے. گویا پروردگار علیم ہے، وہ پہلے خبر دے رہا ہے کہ دیکھو ان کے فضائل یہ ہوں گے. تو اب سامعین گرامی قدر، اگر مولا علی اپنے بھائی عقیل سے یہ کہیں کہ عرب کے
بہادر ترین اور نجیب خاندان میں میرے لیے زوجہ تلاش کرے تو ماننا پڑے گا لسان امامت سے بھی فضائل پہلے ادا کیے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی دنیا میں کسی کو نہیں پتا، کوئی مورخ نہیں جانتا کہ ام البنین نام کی کوئی شخصیت ہے بھی. بھائی کسے خبر؟ ابھی شخصیت دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن نگاہ امامت دیکھ رہی ہے. اور پھر توجہ چاہتا ہوں، جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے عرب کے بہادر اور نجیب خاندان میں زوجہ کا انتخاب کیجئے. اور جناب عقیل فوراً کہتے ہیں اگر آپ ایسا چاہتے ہیں. اب مولا نے وجہ بھی بتائی کہ کیوں، تاکہ اللہ ان کے ذریعے وہ بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میری نیابت کر سکے. بیٹے تو بہت سے کربلا میں علی کے شہید ہوں گے اور آئے شہید ہوئے، لیکن وہ جو علی کی نیابت کرے، وہ جو مولا علی جیسا ہو، وہ بیٹا، وہ پروردگار عطا کرے. تو جناب عقیل نے شش و پنج کا اظہار نہیں کیا، وقت نہیں مانگا کہ سوچ کے جواب دیتا ہوں، تحقیق کروں گا تب بتاؤں گا، بلکہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ خاندان نے بنو کلاب میں فاطمہ بنت حزام سے عقد کیوں نہیں کر لیتے؟ بہادر خاندان بھی ہے، نجیب ترین خاندان ہے، نجیب ترین خاندان ہے. گویا عزیزو جناب عقیل کا یہ فرما دینا بتا رہا ہے کہ مادر عباس کا خاندان بھی وہ خاندان ہے کہ جو دور جاہلیت میں بھی آلودہ نہیں ہوا، بلکہ بہادر بھی ہے اور پاک و مطہر خاندان ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے ماشاءاللہ پروردگار اس میں اور اضافہ کرے گا. بی بی کے نام پر مجالس کا سلسلہ مسلسل ہو رہا ہے. ابھی ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری تھا اور یہ تسلسل ہے اسی کا. مختلف مقامات پر ہو رہی ہے مجالس، اور مجھے امید ہے آئندہ سال یہاں پر بھی ہوگی. اسی حوالے سے آج تو اس سے متصل ہو گئے کہ چلے یہ مجلس ہو رہی ہے. اب ضروری تو نہیں ہے ہر دفعہ جمعہ ہو، تو وہ پھر مغرب کے بعد ہوگی. بہرحال آپ حضرات جس علاقے سے تشریف لائے ہیں تو وہاں مساجد ہے، امام بارگاہ ہے، ان میں مجلس ہونی چاہیے. اور اگر کسی علاقے میں اتفاقاً مسجد امام بارگاہ نہ ہو تو بھائی گھر بھی تو ادا خانہ. یہ مجالس کا سلسلہ رہنا چاہیے. یہ تسلسل ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شاید ہماری توجہ اس طرح سے ماضی میں نہیں رہی، پہلے نہیں تھی. اچھا اب یہ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں مختلف لوگ جو ہے پریشان بھی ہوئے. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، اب ذرا ان کی باتیں جو ہے وہ بھی قابل غور ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مثلا کہ بھائی دیکھیے کسی چیز کی جو بہتات ہوتی ہے نا وہ بہتر نہیں ہوتی. قدر و قیمت کھو بیٹھتی ہے وہ چیز جس کی بہتات ہو جائے. جس کی مقدار کم ہوتی ہے نا اس شے کی اہمیت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوگی لوگ زیادہ دلچسپی لیں گے، زیادہ ہوگی دلچسپی کم ہو جائے گی. یہ باتیں آپ نے سنی ہے نا بھائی. اب پہلے مجالس کبھی کبھی ہوتی تھی، کتنی دلچسپی ہوتی تھی، اب اتنی زیادہ ہونے لگی. تو بھائی یہ نظریہ تو ہے، بس اتنا کہوں گا دنیاوی نظریے اور فلسفے دنیاوی کاموں پر تو پورا اترتے ہیں، لیکن جہاں اہل بیت کا ذکر آ جاتا ہے وہاں سب کے سب دم توڑ دیتے ہیں، سب دم توڑ دیتے ہیں. ذرا آپ خود مشاہدے سے بتائیے، خود غور کر کے بتائیے. بزرگ میرے موجود ہیں، میرے ہمسن افراد ہیں. بھائی ماضی میں 30 سال پیچھے جائیے، کیا جناب سیدہ کی شہادت پر اسی طرح مجلسیں ہوتی تھی؟ بزرگ موجود ہے، اکثر پتہ بھی نہیں چلتا تھا، تاریخ آئی چلی گئی. ایک مجلس ہو گئی کہیں، نماز کے بعد رکھ لیجئے، چلیے جی، بس یہ کہ تاریخ آ گئی، یہ کرنا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا.
گزر جاتی تھی تاریخیں. دیگر ائمہ کی شہادت و ولادت پر بھی یہی حال تھا کہ محفل مجلس اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسا اب ہو رہی ہے. اب ایام فاطمیہ کے نام پر مجالس ہو رہی ہے. تو آپ بتائیے جو کام 30 سال پہلے نہیں ہو رہا تھا آج ہو رہا تھا. کل تعداد کم تھی آج تعداد زیادہ ہے. انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی تعداد کم ہوتی ہے تو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے, لگن زیادہ ہوتی ہے اور کشش زیادہ ہوتی ہے. بڑھ جائے کشش ختم ہو جاتی ہے. آپ بتائیے تعداد مجلسوں کی بڑھی ہے, تعداد مومنین کی کم ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ بھئی اگر تعداد کم ہوئی ہے تو وہ فلسفہ یہاں بھی پورا ہے, اور اگر تعداد مومنین کی بڑھتی جا رہی ہے مجالس کے ساتھ, اور کل تک مجلسیں تھی اس سال سے جلوس شروع ہو گئے, تو ماننا پڑے گا دنیا والوں کے فلسفے جہاں دم توڑ دیتے ہیں وہ اس گھرانے کو آل محمد کا گھرانہ کہتے آئے. اور پھر دیکھیے میں کل بھی عرض کر رہا تھا اسی موقع پر جناب ام البنین کی مجلس وفات پر گفتگو کرتے ہوئے کل بھی عرض کر رہا تھا, دیکھیے دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں جو اس وقت ہے نا وہ خوف کا شکار ہے. کیوں مٹ رہی ہے, ثقافتیں ختم ہو رہی ہے. صرف ہم ہی خوف زدہ نہیں, ہندوستان کے مشرقی معاشرہ یا مسلمان ہی پریشان نہیں, بلکہ جتنے بھی قدیمی جو اپنی وراثت کو جانتے ہیں, جو اپنی اعلیٰ قدروں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. بھئی آج بھی انگلینڈ میں خصوصاً لندن میں ایسٹ لندن کا علاقہ قدامت پرستوں کا علاقہ کہلاتا ہے. وہ آج بھی ماضی کے انداز سے زندگی گزارتے ہیں. مثلا 10 بجے تک سب سو جائیں گے, کوئی جاگتا ہوا نہیں ملے گا, تو وہی الگ صبح ان کو بیدار ہونا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس نظام کو قائم رکھے, لیکن اس وقت وہ بھی پریشان ہے, اور اس کا سبب وہی جو آج ہر ایک کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے اچھی اور بری دونوں باتیں ہیں, لیکن نفس امارہ جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ تہذیبیں کیوں پریشان ہے, صرف مسلمان پریشان نہیں, دیگر بھی کیوں پریشان ہے کہ بھئی یہ فسق و فجور کا طوفان ابھی کرسمس پر عیسائی مذہبی اسکالرز اور ان کے جو پاسٹر اور بشپ ہے وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ نشہ شراب عیسائیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہم پہ بڑھ دی گئی ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم خود پریشان ہیں کیا کریں کیسے روکیں. یہ رقص و موسیقی کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عریہ لباس یہ عیسائیت کی پہچان نہیں ہے. پھر دکھاتے بھی ہے وہ کہ مدر ٹریسا کا لباس دیکھ لو, عیسائیت تو یہ ہے, لیکن سب سے زیادہ وہی مذہب پامال ہو رہا ہے آج. ابلیسیت کے آگے وہ بند نہیں مان سکے, طاغوت کے جو حملے ہیں وہ اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکے, سب سے پہلے وہی برباد ہوئے, اور اب یہ بربادی یہاں تک چلی آئی ہے. آخر کیوں ایک باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا کہ بیٹا یہ جو تم گھر سے باہر اونچا پاجامہ پہن کر نکل رہے ہو, نام آپ کچھ بھی دے دیجئے, کوئی جدید نام دے دے, بدلتے رہیں گے نام, لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کسی مہذب گھرانے میں جانے یعنی پہن کر جانے کے لائق وہ لباس ہوتا ہے؟ کیا وہ لباس پہن کر اسکول میں جا سکتے؟ کیا وہ لباس پہن کر دفتر میں جا سکتے ہیں؟ وہاں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ باہر کر دیے جائیں گے. تو جہاں خوف ہوتا ہے باہر کر دیے جائیں گے, وہاں لباس بھی مہذب ہوتا ہے, انداز بھی مہذب ہوتا ہے. تو کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم پروردگار کی زمین پر ہیں, ایسا نہ ہو ہمیں اپنے نظام سے باہر کر دے, نکال دے باہر ہمیں. میں نے ایک لباس کی مثال دی زندگی کے ہر شعبے میں, تو یہ ذمہ داری بزرگوں کی زیادہ ہے کہ وہ بچوں کو شروع سے یہ تربیت دے. کیا ہماری اقدار ہے, محرم نامحرم کا کیا فرق ہے؟ جس ہستی کا ذکر ہے, کیا
ہمارا کردار اپنے خاندان والوں سے ہونا چاہیے، گھر والوں سے ہمارا کیا رویہ رہنا چاہیے، کس رشتے سے کس انداز سے ہمیں ملنا ہے، پڑوسیوں کے حق کیا ہے، دوست احباب اور ہمارے نمازی ساتھی یا دیگر مقامات کے ساتھی، ان کا ہم پر کیا حق ہے، ہمیں جاننا بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا بھی چاہیے، ان تک پہنچانا ہے یہ پیغام۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں کہ ایک چند سیکنڈ کا ایڈورٹائز سے لے کر ایک ڈرامے تک میں جو فسق و فجور دکھایا جا رہا ہے اور غیر محسوس طریقے سے رگ و پے میں اتارا جا رہا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں، کیسے روکیں گے، کیسے روکیں گے؟ اسکول سے آ گئے، کالج سے آ گئے، اب پورا دن ان کے پاس موجود ہے، کیا پروگرام ہے کسی کے پاس کہ اپنی طرف کھینچ سکے، وہاں سے ہٹا سکے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ یہ سلام بھیجیے آل محمد کو، شکر ادا کرے پروردگار کو کہ ہمیں اس گھرانے سے وابستہ کیا ہے کہ ہمارے پاس پروگرام ہے، ہمارے پاس وہ طریقہ ہے کہ ہم طاغوت کے آگے، اس طوفان کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں، اس سیلاب کے آگے بند باندھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی کوشش کرے، ہم نے اپنی کوشش کی ہے۔ پہلے 2.25 مہینے عزائے حسین، عزائے کربلا کے نام پر بند باندھا تھا یا نہیں؟ 2.25 مہینے کوئی جاتا ہے ٹی وی کے قریب، جا کر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور بچے نے دیکھ لیا تو شرمندگی بچے کے آگے، خدا کرے کہ کیفیت اس سے آگے نہ بڑھی ہو اور یہ بھی ختم ہو، ورنہ 2.25 مہینے بند ٹی وی، بند بالکل، گویا 2.25 مہینے۔ کل کا ٹی وی طاغوت کا ایسا اعلی کار نہیں تھا جو آج کا ہو گیا ہے، اور آج تو ٹی وی ہاتھ میں آ گیا ہے، ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو اب عزیزو، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر ذریعہ ہے تو آل محمد کا ذریعہ ہے، کبھی مجلس کے ذریعے، کبھی محفل کے ذریعے۔ اور دیکھیے کشش یہ ہے، سب کچھ چھوڑ کر بچے سے بوڑھا چلا آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ نے طاغوت کو للکارا ہے، اسے روکا ہے انہی مجالس کے ذریعے، محافل کے ذریعے۔ پہلے 2.25 مہینے، وہ 1 مہینہ ماہ رمضان کا تھا، اب یہ پورا ایام فاطمیہ، پھر پورے سال کبھی مجلس ہے کبھی محفل ہے۔ تو یہ ایام فاطمیہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ جناب ام البنین کی وفات منانا یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ تسلسل ہے عزائے کربلا کا، کہ آہستہ آہستہ ہم بتدریج بڑھتے بڑھتے اس مقام پر آ گئے ہیں کہ وہ وقت جلد آئے گا کہ سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب ہم ذکر الہی اور ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طرح سے خالص دین کو لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وقت کے امام کی خدمت میں۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ ہمارے لیے بہت اہم ایام ہیں، خواتین کو بھی ترغیب دینی ہے، بچوں کو بھی، اور خود بھی جس حد تک ممکن ہو کوشش کی جائے۔ اور ذکر تھا مادر جناب عباس کا، بس اب بہت وقت نہیں لوں گا، میں نے وہ روایت پڑھی جو مشہور ہے، تو کیا فرمایا جناب عقیل نے؟ قبیلہ بنو کلاب۔ تو اب یہ قبیلہ کون سا ہے؟ یہ عرب کا ایک بہت ہی قدیم قبیلہ، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ، یہ کئی حصوں میں تقسیم ہوئے، بت پرست سے شروع میں، پھر عیسائیت قبول کی، بہت سونے ان میں سے، بڑی تعداد عیسائی ہو گئی۔ اس قبیلے کی ایک شاخ صحراؤں کو چھوڑ کر مکے سے طائف کے درمیان آباد ہو گئی، اور یہ بھی 2 حصوں میں بٹ گئے، قبیلہ بنو کلاب یا کلاب۔
دو حصوں میں بٹ گئے. جو حصہ طائف میں رہا، طائف کا علاقہ سرسبز پورے عرب میں، وہ بنو ثقیف کہلایا. اور جو پہاڑوں میں چلا گیا ایک وادی میں، وہ بنی حوازن کہلایا. بنی حوازن جو پہاڑوں میں چلا گیا، وادیوں میں. کون سی وادی؟ جسے تاریخ وادی حنین کے نام سے جانتی ہے. یہ بنی حوازن، یہ دو حصوں میں یہ قبیلہ بٹ گیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو خبر ملی کہ حوازن کے قبائل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. سرکار نے کہا اس سے پہلے کہ وہ آئے، اس سے پہلے ہی ہم پہنچ جاتے ہیں ان تک. اور یہ بہترین طریقہ ہے دفاعی جنگ کا. لشکر تیار ہوا مسلمانوں کا. فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. 10,000 وہ تھے جو مدینے سے آئے تھے، 2,000 مکے کے نو مسلم، 12,000 کا لشکر. جب یہ لشکر چلا ہے نا تو کچھ نو مسلموں نے، جو مکے کے نو مسلم تھے، کہنے لگے اتنا بڑا لشکر ہے، آج ہم سے کون لڑ سکتا ہے؟ عربوں کی تاریخ کے بڑے لشکروں میں سے ہے، ہم سے کون جنگ کر سکے گا، کون لڑے گا؟ بس تکبر کیا. جیسے ہی وادی حنین میں پہنچے، توجہ، جیسے ہی پہنچے ہیں، وقت نماز آیا یا مولا کو نماز ادا کرنی تھی. روایت میں ہے مولا علی نے مصلی بچھایا، نماز ادا کرنا شروع کی. ابھی صفیں بنی نہیں تھی جنگ کے لیے کہ یکا یک بنی حوازن نے حملہ کیا. اب جو تیر اندازی شروع ہوئی ہے تو 12,000 میں سے 12 بھی نہ بچے، 12 بھی نہ بچے. سب نے میدان چھوڑ دیا. جنگ احد کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ لشکر نے میدان چھوڑ دیا اور رسول اللہ کے قریب دشمن چلے آئے. رسول اللہ کے چچا حضرت عباس جو بلند قامت اور بلند آواز ہے، پکار رہے ہیں، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ ارے رسول تنہا ہے. اے بیعت رضوان والو کہاں جا رہے ہو؟ ارے اپنے وعدے کو یاد کرو. لیکن کوئی پلٹ کے نہیں آتا. چند افراد ہمراہ ہے، علی کی نماز جاری ہے، تیر برس رہے ہیں. کوئی آگے سے گزرتا ہے علی کے، کوئی پیچھے سے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، لیکن علی کی نماز میں فرق نہیں آ رہا. علی نے واضح کر دیا کہ علی تلوار کے ساتھ ہی دشمنوں کے درمیان کھڑے نہیں رہتے، بلکہ برستے تیروں میں مصلی پر بھی بارگاہ الہی میں موجود رہتے ہیں. بس جیسے ہی نماز مکمل کی، ذوالفقار بے نیام ہوئی. بس ذوالفقار کا بے نیام ہونا تھا. ایک بار پھر فتح کی تاریخ رقم ہو گئی. بھاگے ہوئے بھی پلٹ کر آ گئے. جگہ حنین، یہ پھر مولا علی کی شجاعت کہ جہاں فقط چند لوگ رہ گئے تھے، یہ مارکا سر ہوا. لیکن یاد رہے احد کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ مسلمان لشکر کو شکست ہوئی. کس کے ہاتھوں؟ بنو حوازن. جب مسلمان یہاں سے پلٹے تو کہا طائف کی طرف بڑھے، کیونکہ اسی کی دوسری شخص بنی ثقیف. طائف کی طرف بڑھے. طائف والے قلعہ بند ہو گئے، قلعے میں محصور ہو گئے. میں توجہ چاہوں گا، مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا. کئی دن محاصرے میں رہے. انہوں نے دروازے نہ کھولے، لیکن کھانے پینے کی قلت ہو گئی طائف میں. جب یہ طریقہ ہے ہمیشہ جنگوں کا، محاصرہ کر لو، کب تک دروازے نہیں کھولیں گے قلعے کے؟ جب بھوک پیاس لگے گی، بچے مریں گے تو دروازے کھولیں گے. یہ ہر جنگ میں رہا، بعد میں بھی رہا طریقہ. لیکن جیسے ہی رسول اللہ کو خبر ملی کہ اہل طائف بھوک اور پیاس کے شکار ہو گئے، آپ نے مسلمانوں سے کہا محاصرہ اٹھاؤ واپس چلو، محاصرہ اٹھاؤ واپس چلو. سرکار کے اس فیصلے نے بتا دیا کہ دنیاوی مقصد کی جنگیں اور ہوتی ہیں اور دلوں کو فتح کرنے کی جنگیں اور ہوتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دنیاوی حاکم اور ہوتا ہے اور اللہ کا نمائندہ اور ہوتا ہے. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ فتح کے قریب آ گئے ہیں. کہا نہیں، محاصرہ اٹھاؤ چلو. محاصرہ اٹھا کے چلے گئے. مدینے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے کہا طائف سے ایک وفد آ رہا ہے، طائف سے وفد آ رہا ہے، جہاں سے محاصرہ اٹھایا تھا. جب وہ وفد آیا اس سے ملے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، آپ کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے. تو دیکھیے یہ طائف والے بھی وہ ہیں کہ جو تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھا
بلکہ عقل و شعور کی روشنی میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. ورنہ جنگ تو پلٹ گئی تھی نا، ختم ہو گئی تھی. قبول کیا. اب بی بی ام البنین وہ ہیں جن کی والدہ کا تعلق بنو حوازن سے تھا، والد کا تعلق بنو ثقیف سے ہے. ایک قبیلہ بنو کلاب. بنو حوازن وہ جنہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تھی، اور ثقیف وہ کہ جنہوں نے عقل و شعور کی روشنی میں قبول کیا. یہ بی بی ام البنین کے والد اور والدہ ان دونوں قبائل سے تعلق رکھنے والے ہیں. بس عزیزو، اب جناب عقیل نے جب بتایا تو مولا علی نے بھی دوسرا سوال نہیں کیا. بس جیسے ہی جناب عقیل نے کہا فوراً کا تو پھر جائیے اور میرا نکاح جا کے پڑھا دیجیے. اس سے مقام جناب عقیل کو بھی سمجھے کہ مولا علی کا جناب سیدہ سے عقد ضبیب رسول اللہ نے آسمانوں پر عرش پر پروردگار نے پڑھایا. باقی ہر عقد مولا علی نے خود پڑھایا اپنا. واحد بی بی ام البنین سے عقد ہے جو جناب عقیل نے پڑھا ہے. اس سے جناب عقیل کا مقام بھی سامنے آتا ہے. عقد ہوا اور بی بی مولا علی کے گھر آئی. بھائی مولا علی نے جناب سیدہ کے بعد 4 یا 5 ازواج کیے، 4-5 شادیاں ہوئی ہیں، لیکن مولا علی کی کتنی ازواج کے نام آپ کو معلوم ہے؟ شاید بزرگوں کو کچھ اہل علم بتا دے، لیکن عمومی طور پر کتنوں کے نام آپ جانتے ہیں؟ اچھا اب یہ بتائیے عباس کی ماں کا نام کون نہیں جانتا؟ اس سے ہی اندازہ کریں بی بی کے مقام کا. ام البنین کو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. گویا زوجیت میں آنا ہی شرف کے لیے کافی نہیں ہوتا، اپنے کردار کی ضرورت ہوتی ہے. اپنا کردار پیش کیا جاتا ہے. اور کچھ خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے سبب پہچانی گئی، کچھ خواتین ہیں جو اپنے باپ اور اجداد کے سبب پہچانی گئی، کچھ بیویاں ہیں جو اولاد کے سبب پہچانی گئی. بھائی چند ہی ہے تاریخ میں جو اپنے کردار سے پہچانی گئی ہے. بہادر عباس بھی وہ ہے، ام البنی وہ ہے کہ فقط بیٹے کے سبب نہیں اپنے کردار سے پہچانی جا رہی ہے. آئی مولا علی کے گھر اور روایت میں ہے کہ آتے ہی دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو جس دروازے پر رسول اللہ سلام پڑھا کرتے تھے میں اسے بوسہ دے رہی ہوں. اور یہ بتا دیا دروازہ جلانے والے اور ہیں، دروازے کو بوسہ دینے والے اور ہوتے ہیں. اور امام حسن اور امام حسین دونوں، یا امام حسین بیمار ہیں، علیل ہیں، آپ نے دونوں کی خدمت کی اور ساتھ میں کہ کہا ماں بن کر نہیں، اس گھرانے کی کنیز خادمہ بن کر آئی ہوں. پھر مولا علی سے ایک موقع پر کہتی ہے میرے آقا، نام کیا ہے بی بی کا؟ فاطمہ ہے نا، نام فاطمہ، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کریں. سبب پوچھا، کہا جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا تو حسن و حسین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، اس لیے آپ مجھے فاطمہ کے بجائے کسی اور نام سے پکارے. علی نے ام البنین نام دیا، بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں. اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹے. سب سے بڑے حضرت ابو الفضل عباس کے بعد عبداللہ ہے، جعفر ہے، اون ہے. اون کا نام تاریخ میں کچھ اور بھی ملتا ہے. تو عزیزو یہ 4 بیٹے، اور اس میں جو سب سے چھوٹے اون ہے نا، یہ اس وقت دنیا میں آئے جب روایت میں مولا علی شہید ہو چکے تھے. چند دن بعد ولادت ہوئی ہے. کم سے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، تربیت بھی دینی ہے. اور عزیزو یہ وہ بی بی ہے جسے علی کسی مقصد کے لیے لائے ہیں، تو جو علی چاہتے تھے اس مقصد کو پورا کرنا ہے بی بی ام البنین کو. لہذا میں نے علماء و ذاکرین سے سنا، وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں سے کہا، خصوصاً عباس سے، کہ دیکھو حسن و حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا. تمہاری ماں
سیدہ کی کنیز لونڈی ہے، تم بھی خود کو ایسا ہی سمجھو حسن و حسین کو آقا کہہ کے بلاؤ، مولا کہہ کے، اور زینب و ام کلثوم کو آقا زادی کہا کرو۔ ہاں، عباس کی وفا پر قربان، ماں کی اس تربیت کی لاج رکھی ہے عباس نے۔ اور پھر روایات میں ملتا ہے جب امام حسین مدینے سے چلے ہیں نا تو بہت سے لوگ آئے ہیں روکنے کے لیے کہ نہ جائیں، غیر بھی آئے، اپنے بھی آئے، ہمدردی میں بھی آئے، حسد میں بھی آئے۔ ہاں، ہمدردوں میں ام المومنین بی بی ام سلمہ بھی آئی، دادی ہے نا، حسین جا رہے ہو، اچھا دیکھو کربلا نہ جانا، بی بی ام سلمہ نے آ کر کہا۔ بی بی ام سلمہ گئی اور اس کے بعد بی بی ام البنین آ گئی، سنا ہے آپ نے مدینہ چھوڑنے کا قصد کیا ہے؟ بس امام حسین نے کہا مادر گرامی آپ تو حالات سے آگاہ ہے نا، اسرار سے واقف ہے نا، حالات سے آگاہ ہے نا۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو عباس کو بلایا۔ ام البنین نے روکا نہیں حسین کو، بس عباس سے کہا عباس میں حسین کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ باقی تینوں بیٹوں کو بھی بلایا اور کہا بچوں میں تمہیں دیکھو تمہیں نصیحت کر رہی ہوں، ارے جب تک تمہارے جسموں میں جان ہے آل رسول کو کوئی خراش بھی نہ آئے۔ چاروں بیٹوں نے ماں سے وعدہ کیا، کربلا آ گئے، کربلا میں چاروں بیٹے وعدہ وفا کرتے ہوئے مولا حسین پر قربان ہو گئے۔ اسیری کے بعد پھر رہائی، قافلہ مدینے آیا، ارے لٹا ہوا قافلہ اب رہا ہو کر مدینے آ گیا۔ سید سجاد نے بشیر سے کہا جا بشیر ہماری آمد کی خبر دے دے۔ بشیر مدینے کی گلیوں میں آیا، یہ کہتا ہوا اے مدینے والو تم گھروں میں چین سے بیٹھے ہو، ارے وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ بی بی ام البنین نے جب یہ آواز سنی، عباس کے بیٹے اپنے پوتے عبید اللہ کا ہاتھ تھاما اور چلی ہے مسجد نبوی کی جانب۔ جب بشیر کو پتا چلا مادر عباس آ رہی ہے، ایک بار کہتا ہے بی بی آپ کا بیٹا اون مارا گیا۔ ام البنین نے کہا مجھے اون کی خبر نہ دو، یہ بتاؤ حسین پر کیا گزری ہے۔ کہا بی بی آپ کا بیٹا جعفر بھی قتل ہوا۔ کہا جعفر حسین پر صدقہ، یہ تو بتا حسین کہاں ہے۔ کہا بی بی عبداللہ بھی شہید ہوئے۔ کہا مجھے میرے بیٹوں کا نہ بتا، یہ بتا حسین کہاں ہے۔ کہا بی بی عباس بھی قربان ہو گئے۔ کہا سنانے والے تو نے سنا نہیں، مجھے حسین کی خبر۔ عزیزو بس ایک بار جب اس نے کہا بی بی حسین کے سوکھے گلے پر چھری چلی، ام البنین غش کھا کر گری اور پھر روتی رہی۔ عزیزو ام البنین جیسے مصائب پڑھتی تھی کہ اپنے ارے دشمن بھی رو پڑتے تھے۔ وہ وقت آیا جب ام البنین نے بھی دنیا کو چھوڑا۔ عزیزو ماؤں کو بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، اگر کسی ماں کا ایک بیٹا بھی ہو کتنی مطمئن ہوتی ہے میرا جنازہ میرا بیٹا اٹھائے گا، اور اگر کسی ماں کے 4 بیٹے ہو اللہ سب کو زندگی دے، ارے کتنی مطمئن ہوگی کہ چاروں مل کے جنازہ اٹھائیں گے۔ ہائے ام البنین کی قسمت، ارے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ سید سجاد نے جنازہ اٹھایا، بقیے میں دفن پرسا دے مولا عباس کو، مولا آپ کی ماں کا پرسا دے۔
अला लानतुल्लाहि अलैहि ज़ालिमीन फसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस क़लील इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा, हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को मुआफ़ फ़रमा, तमाम बीमारों और ज़ख्मियों को वास्ता बीबी उम्मुल बनीन का सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा, तमाम असीरों को और गुमशुदगान को रिहाई नसीब फ़रमा, जो मक़रूज़ है उनका कर्ज़ गैब से अदा फ़रमा दे। परवरदिगार जो बेघर है खुसूसन हालिया सैलाब के मुतासिरीन परवरदिगार सबको ठिकाना मैसर फ़रमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमा, वास्ता बीबी उम्मुल बनीन का जो बे औलाद है उनको औलाद सालिहा अता फ़रमा, मुमलिकत पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम अता फ़रमा, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम फ़रमा दे। परवरदिगार मुज्तहिदीन कराम, मराज उज़ाम, उलमा कराम, क़ायद मिल्लत जाफ़रिया और जो उलमा यहाँ मौजूद हैं सबको सेहत व सलामती अता फ़रमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस और जो लोग जहाँ जहाँ मजालिस में शिरकत कर रहे हैं परवरदिगार सब पर खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फ़रमा, वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा, हमें उनके जानिसारों में शुमार फ़रमा। इस मजलिस का सवाब उन तमाम मरहूमीन की अरवाह को पहुँचे जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ा बर्पा हुई है। इन मरहूमीन के और तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फ़रमा, उनके गुनाह कबीरा और सग़ीरा को मुआफ़ फ़रमा, उनको इन्होंने ज़िंदगी में जितने नेक अमाल किए हैं उनका बेहतरीन अजर इनायत फ़रमा, बरज़ख के मराहिल को आसान फ़रमा दे, रोज़ महशर मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फ़रमा। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की गुजारिश तमाम मरहूमीन खुसूसन जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस।